ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، آپ حکم فرمائیں ہم سمندروں میں کود جائیں۔ فقہاء نے لکھا ہے ماں کہے پہاڑ سے چھلانگ لگا تو نے لگا دی خودکشی ہے، باپ کہے مر جا مر جائے گا خودکشی ہے، میرا محمد کہہ دے چھلانگ لگا دے شہادت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شہادت ہے۔ یہ ماننے کا مزاج، یہ ماننے کا مزاج روح کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں یہ ماننے کا مزاج طبیعتوں میں اترتا چلا جائے، اور ماننا ہمیشہ نفس کے مجاہدے اور قربانی کے ساتھ ہوتا ہے، ماننا ہمیشہ مجاہدے کے ساتھ ناگواریوں کے ساتھ ہوتا ہے، ناگواریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس حج پہ تھے، ہم حج پہ بچھڑ گئے ایک قافلے میں، بہت سارا قافلہ خواتین بھی تھے مرد بھی تھے، تو امیر قافلہ کو فون کیا، اس نے کہا میں ایک بندہ بھیجتا ہوں، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا فلاں رنگ کا، کیونکہ مجمع تھا بہت زیادہ، بندے کا پتہ کیسے چلے گا۔ خیر وہ آیا، دور سے جھنڈا نظر آیا تو جھنڈا لہرا رہا تھا، تو میں نے کہا شاید وہ جھنڈا ہلاتا ہوا آ رہا ہے، ہلاتا ہوا، تو آیا نا تو اس کی ایک ٹانگ معذور تھی، یعنی بندہ صحت مند تھا لیکن ٹانگ سے لڑکڑا کے چل رہا تھا۔ آئے بسم اللہ، آئے ہم قریب ہیں، بس ہمارا خیمہ قریب ہے، مینا میں تھے ہم، تو خیر وہ ہمیں خیمے میں لے گیا، اسے راستے کا پتہ تھا، ہم تو پھر کے تھک گئے تھے۔ اللہ کا نظام ہے جیسے میں نے رات عرض کیا تھا، وہ کریم کوئی نہ کوئی قربانی کا نظام لاتا ہی ہے، تو ہم اس کے پاس اچھا میں چل پڑا، اس سے میرا کچھ تھوڑا تعارف تھا، اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ حکیم صاحب آپ ہم سے کوئی دوستی کی ترتیب بنائیں، آپ بندوں سے کہیں حج پہ آئیں اور آپ کو تو ایسی برکت میں فری ہو جائے گا۔ خیر اس کی ہماری ترتیب نہ بن سکی، نہ یہ میری ترتیب ہے، بہت سارے آتے ہیں حج گروپ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ قصہ ہے۔ میں نے کہا قصہ کب سنا ہوگی؟ ابھی فارغ جا کے سنا دو، سفری سفر ہے نا، فارغ جا رہے، اس کے بعد جا کے ہر بندہ اپنے معمولات میں لگ جائے گا، مینا میں جا کے خیمے میں جا کے۔ انہوں نے اپنے ایک مرشد کا نام لیا، کہنے لگے ایسے سٹیج بنا ہوا تھا اوپر اونچا، میرے مرشد کے وہاں بیٹھے تھے، لوگ آ رہے تھے اور نوٹ ایسے پھینک رہے تھے، نوٹ پھینک رہے تھے، اور وجد ہو رہا تھا، نعت خوانی ہو رہی تھی، اور میں ایک دم پسند نہیں مجھے کیا ہوا، میں اونچے سٹیج پر کسی طرح اوپر چڑھ گیا، اور اوپر چڑھ کے میں نے کہا کہ اپنے مرشد سے جا کے لپٹ جاؤں۔ میرے مرشد کے ساتھی نے مجھے جو دھکا دیا اٹھا کے یوں میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میں وجد میں آ گیا، مجھے ہوش نہ رہا، میں اوپر چلا گیا، انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور کہا ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ میں نے ٹانگ صحیح نہیں جڑوائی۔ کیوں؟ کہنے لگے میں ساری عمر لنگڑا ہو کے چلوں اور مرشد کے دھکوں کو یاد کروں اور اپنی خوش قسمتی پہ ناز کروں۔ میں حیران اس شخص کو دیکھوں، ارے بھائی تو کوئی دیوانہ ہے، تو کوئی پاگل ہے، پر ہے سچا پاگل، پر ہے سچا دیوانہ۔ کہنے لگے یہ میری ٹانگ جو ٹیڑھی ہے، ایک اونچی تھی ایک نیچی تھی، جو اوپر نیچے ان بیلنس ٹیڑھی ہے، یہ ساری وہی یادیں ہیں، میں انہی یادوں کے ساتھ زندگی گزار دی، اب میں 60 سال کا ہونے والا ہوں پر وہی یادیں میری ابھی باقی ہیں۔ ساری روح کی دنیا، ساری روحانیت کی دنیا اور ساری من کی دنیا اور ساری جذبوں کی دنیا ماننے میں ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آل رسول صحاب رسول کیا فرماتے تھے؟ ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، ہمیں جہاں پھینک دیں، تیر نہیں پوچھتا، تیروں میں سے تیر ہیں، جہاں پھینک دیں پھینک دیں، جو حکم فرما دیں فرما دیں، ہمیں ماننا آ گیا ہے، ہم نے ماننا ہے۔ اور وہی جماعت تھی میرے کملی والی کی جنہوں نے پورے عالم کو فیض دیا، پوری انسانیت کو روحانیت دی، پوری انسانیت کو خیریں دی اور پوری انسانیت کو برکتیں دی۔ وہی تھے لوگ جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے خیریں پھیلا دی۔ ایک چیز تھی ان کے اندر کہ ان کے اندر ماننا آ گیا تھا۔ ماننے کا مزاج یہ تھا کہ جب یہ حکم آیا خیال کرنا میرے حبیب کے سامنے اونچا نہ بولنا، لا ترفعوا
अस्वातकुम फौका सौतन नबी। अल्लाह अकबर। फिर मानने का इलाज ये था, साहबा कलाम एक दूसरे को आका की बारगाह में अगर बैठे होते थे, छोटी छोटी कंकरियां उठा के मारते थे। वो ऐसे देखता था और उसको चुपके से बात करते थे, और चुपके से बात करके उसको कहते थे, कहीं मेरी आवाज, मेरे कमली वाले की आवाज मुबारक से ऊंची हो गई तो मेरा ईमान, मेरा सब कुछ चला जाएगा और मैं लुट जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। ये मानने का मिजाज और ये मानने की तबीयत, आप कितनी कुर्बानियां और कितने मुजाहिदे करके तशरीफ लाए, और कितनी कुर्बानियों के साथ आप हजरात मोहब्बत और प्यार के साथ, यकीन जाने। मुझे एक साहब कहने लगे एक दफा, कहने लगे अब कहां कुर्बानियां रही, वो पुराने वक्तों में औलिया थे जो फाके करते थे, कुर्बानी करते थे। मैंने कहा दीवाना तुझे पता नहीं है, मुझे तस्बीह खाने में कुर्बानी वाला मजमा आज भी पुराने औलिया की याद दिला रहा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने खाने का एक मेन्यू लिखा है अपनी किताब में, कम खाना लिखा है, भाई कम खाओ। चलो फिर कम खाने के लिए उन्होंने एक लिखा है, इतनी रोटियां, इतना फला खा लो। और वो जो इतना खाना लिखा है वो 3 बंदों के लिए, अब भी 3 बंदे बैठ के खाएं तो उनके लिए लाजवाब होगा जो उन्होंने कम खाना लिखा है। आप तो कुर्बानी वाले हैं, आपको तो कम खाना क्या, खाना ही नसीब नहीं हुआ। ये अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है। मेरे अल्लाह के यहां इसकी बहुत ज्यादा कीमत है और मेरे अल्लाह के यहां इसका बहुत ज्यादा मकाम है। मानना, कुर्बानियों से चलना और कुर्बानियों से बैठना और मुजाहिदों से, उसमें अल्लाह पाक फैसले करते हैं। मेरा अल्लाह चाहता है रमजान के रोजे रखता ही ना, कि जिस वक्त रोजा करवट लेता है ना, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मां के पेट में करवट लेता है, मां को एक तकलीफ होती है, ऐसे बाजू को पेट पकड़ लेती है मां, अंदर बच्चा करवट लेता है, इसे हलचल कहते हैं कि हाँ जी बच्चे की हरकत हो गई है माशाल्लाह। बच्चा जब मां के पेट में करवट लेता है, एक तकलीफ होती है, एक एहसास होता है। मैं कि रोजेदार की रोजा जब करवट लेता है, एक रोजा लगता है और एक तकलीफ होती है, वही वक्त कबूलियत का होता है जो मांग कबूल हो जाएगा। आप इतना बड़ा मजमा, बिखरा हुआ मजमा है, ये जो आपने कुर्बानियों की करवटें ली हैं और ले रहे हैं और कुर्बानियों के साथ बैठे हैं और अपनी जरूरतों को दबाए हुए हैं, अपनी चाहतों को कुर्बान किए हुए हैं, इस पर अल्लाह पाक जल्ल शानहू, इस पर अल्लाह पाक जल्ल शानहू आपकी गैब से जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और आपको बिन मांगे अता फरमा रहे हैं। ये अल्लाह पाक इस पे फैसले करते हैं। बिस्तरों पे बैठ के जिक्र करने से भी फैसले हो जाते हैं, कबूल है। बिस्तरों पे बैठ के जिक्र करने से नेकी मिल जाती है, पर आप कहें फैसले हो, फैसले इसी मैदान में होते हैं। ये मैदान जिनमें नागवारियां हों, वो मैदान जिसमें कुर्बानियां हों, फैसले वहां होते हैं। तो क्या फैसला करवाना चाहते हैं आप? क्या फैसला करवाना चाहते हैं? अरे घर से निकला, गली सुनसान थी, एक साहब पता नहीं कैसे खड़े हुए थे, मेरे करीब आए, बाबा जी बूढ़े हैं, मुझे कहने लगे जी रात आपने जो दरूद पाक पढ़वाया है और दरूद पाक पढ़वा के जो 3 दुआएं कराई हैं, हालांकि वो दरूद पाक का अमल पैकेज में नहीं था जो हमारा पैकेज है, अभी तो हमने पैकेज का सिर्फ एक अमल किया है, पैकेज तो आज से शुरू होगा, हमने पैकेज तो अभी छेड़ा ही नहीं है, एक अमल शुरू किया और वो भी शायद मुकम्मल ना हो सका, डोरी वाला और काली मर्चों वाला। दूसरे लफ्जों में अभी आपने पैकेज शुरू नहीं किया, वो तो आज से शुरू होगा। मुझे कहने लगे वो जो दरूद पाक है वो मेरे साथ ऐसे चलते आए, जो आपने पढ़ाया है, तो मैं उस दरूद पाक के कुछ ख्वाब सुनाना चाहता हूँ। रात को मैं ऐसे टेक लगा के सोया हूं, दीवार के साथ मुझे जगह मिली है, सोने की जगह नहीं मिली। तो उसने मुझे ख्वाब बताया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और फिर याद आया
کہ قربانی والا مجمع بیٹھ کے مدینے والی کی آل پہ اصحاب پہ درود پاک پڑھے تو رب سے ایسے فیصلے ہو ہی جاتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا خیال ہے، کیا فیصلے آپ نے کروائے نہیں ہوں گے آج رات اور کل کی سالانہ کی قربانی اور پرسوں رات سے مجمع آیا ہوا؟ مجمع تو زیادہ پہلے دن سے اور دو تین دن سے آنا شروع ہو گیا ہے، کیا فیصلے کرائے ہوں گے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ تکلیف بھی ہے، بے چینی بھی ہے، حاجت، پانی، وضو کی مسائل بھی ہیں۔ یہ تو موسم کی ٹھنڈک ہے، ہمیں جو ہے ہمارا ساتھ دے رہی کہ بندے مل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کوئی فیصلے کیا کروائے ہوں گے؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ فیصلے ہوئے ہوں گے؟ اور آپ کا کیا دل مانتا ہے کہ ہمیشہ فیصلے قربانیوں سے ہوتے ہیں یا بغیر قربانی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ قربانی کے بغیر فیصلے ہوتے ہیں؟ اور لوگوں کے پاس جگہ ہے، بندے نہیں ہیں۔ میرے پاس بندے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ یہ عمرے پہ ٹکٹ، یہ بچوں کے جہیز، یہ سارے کیوں کیے جاتے ہیں؟ لوگ جمع ہو، عمرے کی ٹکٹ کی قربانی ہوتی ہے نا۔ اب بیٹھ کے ہم جو ذکر کریں گے، جو تسبیح کریں گے، جو اعمال کریں گے، وہ ہمارا آج کا ذکر ہے، یا تواب یا نور، یا تواب یا نور۔ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بات آپ سے کروں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی پیکج آج سے ہم نے شروع کرنے ہیں، اگر یہ طاقتور روحانی پیکج ابھی نہ کرائے جائے اور مجمع کو دعا کرا کے اجازت دے دی جائے، اور وہ آپ کے پیکج سارے میرے پاس ادھار ہیں، میں آپ سے انصاف کروں گا، میں چند ماہ کے بعد پھر آپ کو بلاؤں کھلے میدان میں مکمل انتظامات کے ساتھ، کیا رہے گا؟ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، مجمع کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا مخلوق، خلوص والے، عاشق، دیوانے، مخلص آ جائیں گے۔ یہ سارے پیکج آپ کے میرے پاس امانت ہے۔ میں آپ کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو مجمع کی صورتحال ہے، انصاف نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو اس وقت چھت پہ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ کر سکیں گے، جو بے شمار بلڈنگز میں بکھرا ہوا ہے ان کا انصاف نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑے میدان کا، جہاں بہت بڑا میدان، جہاں مکمل انتظامات ہوں، اور وہاں مکمل انتظامات کے ساتھ چند ماہ کے بعد پھر آپ کو بلاؤں، اور پھر جی بھر کے ہم وہ پیکج، وہ روحانی عمل اور وہ روحانی چیزیں کریں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے پاس آپ کی امانت ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو چند ماہ میں یہ امانت لوٹانا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس انداز سے کہ سارے حضرات موجود ہوں۔ اور آپ کہیں کہ ابھی آپ آئے ہیں اور ابھی خالی جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، مجھے قسموں کی مزاج نہیں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جتنے بھی پیکج ہیں ابھی سے شروع ہوں گے، ابھی سے اتوار کی صبح تک، یعنی دعا تک سارا وہ نظام، پورا شیڈول آپ نے دیکھا تھا چھپا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں کیا وہ مکمل ہو سکتا ہے؟ چلو ہم رات والا دیکھ لیں، کالی ڈوری اور کالی مرچ والا بندہ، کتنا وہ مخلوق پریشان ہے کہ ان کو صرف یہ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، اور اس وقت کیسے کروانا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے۔ مجھے تو توقع نہیں تھی، اتنے عشاق، اتنے دیوانے، اتنے اللہ کے مخلص بندے جو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی چاہت میں ہجرت کرنے والے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے والے، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی سہولتوں کو اور اپنی بادشاہتوں کو چھوڑنے والے یہاں گلیوں میں مارے مارے پھریں گے۔ مجھے آپ کے خلوص کی قسم اٹھانی پڑتی ہے، میں آپ کے خلوص کو سلام کرتا ہوں، سچی بات ہے، سلام کرتا ہوں۔
مجھے اپنے مخلص ہونے کا تو شک کیا، وہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا، پر میں آپ کے خلوص کو سلام کرتا ہوں اور میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، اور آپ کے آنے کے لیے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو اور آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ یہ پیکج پورے نہیں ہو سکیں گے، پورے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے، مجمع تو اصل ابھی آئے گا، کیونکہ جو حضرات بعض اوقات ہوتے ہیں، جو عاشق دیوانے ہوتے ہیں وہ تو پہلے آتے ہیں، جو مجھ جیسے چھوٹے عاشق ہوتے ہیں وہ ابھی آئیں گے، ان کا پیکج ٹوٹ جائے گا۔ جو توقع کر کے آئے تھے، اللہ کی بندیاں، نیک بندیاں، مخلص بندیاں، یہ اللہ کی محبتوں میں ڈوب کے اپنے بچوں کے لیے بیچاری ماری ماری پھر رہی ہیں، ان کا نقصان ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کھلا میدان ہو، کھلے میدان میں آپ بستروں پہ بیٹھے ہوں، سکون سے بیٹھے ہوں، اللہ کی نیک بندیاں یہ سکون سے بیٹھی ہوں، اور پھر ایک ایک چیز کی پوری وضاحت کر کے اسی وقت وہ کرایا جائے۔ مجمع میرے سامنے اور پورا ہو سامنے، ابھی آپ پورے سامنے نہیں ہیں، مجمع میرے سامنے اور پورا سامنے ہو۔ آپ رائے دیں میں کیا کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ یہ جتنی کشمکش چل رہی ہے اسی میں 3 دن گزارے، جمعہ بھی، ہفتہ بھی، اتوار بھی۔ ایک یہ ہے کہ میں ابھی نماز فجر کے بعد دعا کرا دوں اور آپ کی ادھاریں اپنے پاس رکھ لوں اور آپ کے ساتھ انصاف کروں، اور آپ کی جو پیکج ہے روحانی پیکج وہ سارے کے سارے میں پھر میدان میں پوری جان کے ساتھ، آپ بھی میرا ساتھ دیں، وہاں ہم اپنے میدان میں وہاں انتظام کریں، اور چند ماہ کے بعد پھر باقاعدہ اعلان ہو، ایک ایک بندے تک اعلان پہنچے، کوئی رہ نہ جائے، اور آپ حضرات کو بلایا جائے، آپ رائے دیں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ ہاں جی بتائیں، کہ میں نے آپ کے پاس ساری بات آپ سے رکھ دی ہے، جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ کی بندیاں نیک بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی مشورہ چاہوں گا، آپ سے بھی مشورہ چاہوں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اجتماعات کبھی بھی بلڈنگز میں نہیں ہوتے، اجتماعات میں ہوتے ہیں، لیکن اعلان کر چکے تھے، اور اعلان کرنے کے بعد وہاں کے انتظامات کے لیے بہت کوشش کی، دن رات ایک لگایا، دن رات محنت کی، لیکن بہت بڑا نظام ہے، اس بہت بڑے نظام پہ ہم نہیں پہنچ سکے۔ سمجھتا ہوں یہ سارا میرا قصور ہے، آپ میں سے کسی کا، میرے خدمت والے کا قصور نہیں۔ آپ کو جو تکلیف پہنچی میرا قصور، آپ کو جو راحت نہ ملی میرا قصور، اللہ کے واسطے میں ہاتھ باندھتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، یہ معاف کر دیجیے، میرا قصور ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میں میدان میں آپ کا انتظام نہ کر سکا، یہ میرا قصور ہے۔ اب مجھے آپ مشورہ دیں کیا کریں، اب مشورہ دیں کیا کریں، آپ کے دل میں اللہ کیا ڈال رہا۔ میں چاہ رہا ہوں یہ جو پیکج آپ کو دیے ہیں ان میں ایک ایک وہ پیکج ہے جو نسلوں کے لیے فیصلے کرواتا ہے اور کروائے ہیں، اور ایک ایک وہ پیکج ہے روحانی جو نسلوں کے لیے برکتوں، رحمتوں، خیروں کا ذریعہ اور فیصلے بدلنے کا ذریعہ، ایک ایک وہ پیکج ہے۔ مجھے آپ فیصلہ کریں، بتائیں میں کیا کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ہر بندی، دیکھیں اس وقت مختلف جگہوں پر مخلوق بکھری ہوئی ہے، کئی چھٹی منزل پہ، کئی 7ویں منزل پہ، کئی کہاں، کوئی کہاں، مجمع سارا سامنے بیٹھا ہو۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں۔ ایک یہ ہے کہ 3 دن ایسے گزار لیں، ایک یہ ہے کہ 3 دن ایسے نہ گزاریں، عمل کریں تو پورا کریں، جیسے میرا اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ نماز پڑھ، نماز پہ آ گیا، میرا اللہ کہتا ہے مجھے یہ نماز نہیں چاہیے، وہ نماز چاہیے جو نماز ہے۔ اسی طرح ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ تو پھر پورے آؤ، عمل کو پورا کیا جائے، اس میں ہر بندہ شامل ہو، ہر بندی شامل ہو، اور ہر بندے کی حسرت نہ رہ جائے کہ مجھے تو خبر نہیں تھا۔ کیوں؟ کوئی اس بلڈنگ میں، کوئی اس گلی میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس جگہ، وہ بیچاری اللہ کی بندیاں اور بندے بکھرے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو کسی کو پتہ نہیں، کہیں اسپیکر کی آواز نہیں جا رہی، کہیں کوئی اسپیکر ہے ہی نہیں، کہاں تک اسپیکر پھیلائیں۔ اب آپ مشورہ دیں کیا کیا جائے۔ شور نہیں، آپ کی بات سنوں گا جی۔
اچھا جی ہیں کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ہم تیار ہیں جی. ہاں جی کہہ رہے آپ کسی کو نہ دیکھیں اللہ کی رضا کو دیکھیں. جیسے آپ کہیں گے ہم تیار ہیں ہر حال میں. ہاں جی ایک منٹ نہ ابھی بھی کرا دیں چاند ماہ بعد کرا دیں نہ یہ نہ کرنا ادھورے رہ جائیں گے. جی میری مرضی. اچھا نہیں میری تو مرضی نہیں ہے. اگر مرضی ہوتی تو میں فیصلہ کر کے دعا کرا دیتا. میں تو آپ حضرات میرے مخلص ہیں آپ میرے محسن ہیں آپ اللہ کے مہمان اس کے حبیب کے مہمان ہیں. میں مہمانوں کا احترام کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں جی. کہتے ہیں سب کو یکساں فیض ملے بعد میں کرا دیں. کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے بعد میں کرا دیں. جی یہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی محروم نہ رہے. جی ہم دوبارہ آ جائیں گے. جی کھلا میدان ہو کہتے ہیں کھلا میدان والا صحیح ہے. جی کہتے ہیں جس پہ آپ راضی ہم راضی. اپنی کیفیت کھلے میدان والا عمل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس میں سارے میرے محسن میرے مخلص میرے سامنے بیٹھے وہ مجھے دیکھیں اور میں آپ کی زیارت کروں. اور خواتین پردے میں بیٹھے آپ حضرات اور خواتین میں آپ کی زیارت مردوں کی کروں آپ میری کریں. اور اللہ کے مہمان کے ہیں آپ کی تو زیارت کرنا بھی ثواب ہے. آپ کی تو زیارت کرنا بھی ثواب ہے. کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیکٹریوں میں ملازم ہیں ہم اتنے ماہ پہلے ہی اعلان کریں گے کہ وہ اپنی چھٹی کی ترتیب بنا لیں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں جو آئے ہیں سچی بات یہ ہے یہ جو 2 دن کا 1 دن کی قربانی کا صلہ اور دعائیں لے کے جا رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ خالی نہیں جا رہے. میں نے تو رب کعبہ کی قسم اٹھائی ہے. میں نے تو رب کعبہ کی قسم اٹھائی ہے کہ آپ خالی نہیں جا رہے. آپ اللہ کے خزانوں سے ہرے بھرے جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ لے کر جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ پا کے جا رہے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں کہتے ہیں پہلی بار آئے بیعت کر لیں. چلو بیعت کا عمل ہو سکتا ہے. اجتماعی دم بھی کرتا ہوں. اجتماعی دم بھی کر دیتا ہوں بیعت بھی کر دیتا ہوں. بیعت کے عمل جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے بیٹھ جائے ادب سے توجہ سے دھیان سے. اور جو پہلے بیعت ہیں ان کی تجدید بیعت ہو جائے گی اور جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ جو کلمات میں پڑھتا جاؤں آپ ان کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے بدعت سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. اللہ مبارک کرے. بیعت ہو گئے. 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. ایک تسبیح اہتمام سے پڑھتے رہیں. تلاوت کا اہتمام نماز با جماعت کا اہتمام. اور ہم اپنے معاملات حلال حرام جائز ناجائز ہماری معاشرت ہمارے معاملات اس پہ نظر رکھیں. اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. درس ایک بہترین رابطہ ہے. میں بھی خود رابطے کا محتاج ہوں آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں. درس ایک بہترین رابطہ ہے. اس کو سنتے رہیں اور تسبیح خانے آتے جاتے رہیں. اس کے رابطے سے انسان چلتا ہے اور رابطے سے انسان کو نفع ہوتا ہے رابطے سے. اور ابھی ہم نماز فجر کی ترتیب بنائیں گے. اس کے بعد پھر میرا درس ہوگا دم ہوگا اور پھر دعا ہوگی اور پھر
پھر آپ کو اس کی واپسی کی اجازت ہوگی. مجھے پتا ہے آپ روتے جائیں گے, دم واپسی اسے کیا ہوا, روتے جائیں گے. اس بابا جی کو آپ سنبھال لیں, روتے جائیں گے. مجھے پتا ہے میرے آنسو کہیں تجھے تکلیف نہ دیں, وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مڑ کے میں نے, اب تو 3 دن لے کے آئے تھے, لیکن آپ سے زیادہ میں رہوں گا. لیکن ایک طرف رونا ہے آپ کی جدائی میں, آپ کے فراق میں, اور ایک طرف آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے. میں نے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے. میں امانتیں 100% لوٹانا چاہتا ہوں, امانتیں پھینکنا نہیں چاہتا. لفظ مجھے بتائیں, امانتیں پھینکوں یا صحیح لوٹاؤں؟ ایک ہے پھینکنا, یہ عمل ہو گیا, وہ عمل ہو گیا, 2 کو پتہ چلا, 6 کو پتہ نہ چلا, 100 کو پتہ چلا, لاکھوں کو پتہ نہ چلا. یہ پھینکنا ہے, لوٹانا نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے آپ کے ساتھ. مجھے پتا ہے آپ کے سچے آنسو بہیں گے, لیکن وہ آنسو ایسے ہوں گے جو یہ تو کہیں گے کہ طارق نے ہم سے معافی مانگی تھی, ہاتھ جوڑے تھے, اور طارق نے اپنا قصور قرار دیا تھا, پر یہ نہیں کہیں گے کہ طارق نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی تھی. یہ نہیں کہیں گے کہ بے انصافی کی تھی, ہمیں بلا کے ہمیں کچھ دیا نہیں. ہاں یہ ہے کہ بلا کے بہت کچھ لے کے جا رہے, چوریاں بھر کے جا رہے, دولتیں, عزتیں اور دعائیں. اور میں نے 3 دفعہ اللہ کے خزانوں میں سامنے رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر کہ میں آپ سے راضی ہوں, میں آپ سے راضی ہوں, میں آپ سے راضی ہوں. اللہ تو مجھ سے بھی راضی ہو جا, ان سے بھی راضی ہو جا. یہ تھوڑی نعمت لے کے جا رہے ہیں آپ, یہ تھوڑی عطائیں اور تھوڑی وفائیں اور تھوڑی جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں, یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ آپ عشق والے, دل والے ہیں, آپ کا من مانے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت فقیر دے کے ہمیں بھیج رہا ہے, بہت بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہمیں مل رہی ہے. تو بیٹھے بیٹھے دم بھی کر دوں, کیا خیال ہے؟ جو جہاں بھی ہیں اپنے روگ, اپنی بیماریاں, اپنی تکلیفیں, اپنے مسائل, اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کا تصور کر لیں. اور ایک اہم بات رہ گئی ہے, جو چیزیں ہیں, ڈوریاں, دانت, یہ پیالے یا کوئی بھی چیز ہے آپ حضرات لائے ہیں, کالی مرچ, سیب, یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھیے گا, یہ کام آئیں گی. پھر انہیں سیب کو کھا لیں, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سنبھال کے رکھیے گا. یہ امانت ہے, اور اس پہ انشاءاللہ تعالی چند ماہ مکمل انتظام کر کے میدان میں آپ حضرات کو پھر دعوت دوں گا. میری معذرتیں امید ہے آپ نے قبول کر لی. سخی وہ ہوتا ہے کہتے اچھا یار تجھے معاف کیا, کہہ دے مجھے معاف کیا, میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. سخی ہے آپ, سخی ہے آپ. اور سخی قصوروں کو معاف کر دیتا ہے. میں اسے اپنا قصور کہتا ہوں, میں اسے اپنی کمی کہتا ہوں, میں اسے اپنا ظلم کہتا ہوں. تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنبھال کے رکھیے گا. جو چیزیں آپ نے لائے ہیں یہ سنبھال کے رکھیے گا. انشاءاللہ ان میدان میں آپ حضرات کو بلایا جائے گا, آپ کے سارے دکھڑے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے, سارے دکھڑے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ اور بھی 7 چیزیں دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور بھی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انشاءاللہ آپ کو وہ جو نعمت اور بھی ملے گی اللہ کے فضل سے. ایک اور حیرت انگیز چیز ہے جو مجھے کل میرے دل میں آئی کہ میں دے دیتا, پھر آیا چلو پھر آئندہ دوں گا. لیکن ہر معاملے میں اللہ کی خیر ہوتی ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب پتہ چلا اللہ ہے. علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے پہ پہچانا کوئی طاقتور ہستی ہے جو میرے راستے تدبیریں بنا رہی ہے. میں نے اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا. تو یہ چیزیں سنبھال کے رکھیے گا. اور بلکہ میدان میں آپ کو اس سے بھی اضافی چیزیں اور اللہ کے فضل سے ملیں گی اور آپ خوش ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اس وقت تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی تھی اور روتے ہوئے گئے تھے, لیکن وہ رونا سارا کا سارا خوشیوں میں بدل جائے گا, وہ سارا خوشیوں میں بدل جائے گا. اب دم کر رہا ہوں, دل کی گہرائیوں سے سر جھکا کے بیٹھیں. جو مسئلہ, جو مشکل, جو پریشانی. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں.